السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورس ایکسکلوسیو لائیو میرے ساتھ. ناظرین اس وقت ہم لندن میں موجود ہیں اور ہمارے آج کے گیسٹ جو ہیں ہم سب کے موسٹ فیوریٹ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا بتا چلوں کہ فور نیوز جو ہے یہ دنیا کا واحد چینل ہے جس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ بہت ڈفرینٹ لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ لایا. ہم نواز شریف صاحب سے بات شروع کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کا ہیوی مینڈیٹ کیسا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، میں بھی ٹھیک ہوں اور میرا ہیوی مینڈیٹ بھی ٹھیک ہے جو کل تک میری جیب میں تھا، ابھی میں نے باہر ٹیکسی میں رکھا ہے. وہ نواز شریف صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق سنا ہے آزاد کشمیر سے؟ بڑا غلط سنا ہے آپ نے. فی الحال میرا تعلق صرف شہباز شریف سے، میرا بھائی ہے نا. میاں صاحب سب سے بڑا آپ کے اوپر کیس ہے طیارہ سازش کیس. ہر اخبار میں آیا، جنرل صاحب بھی یہی کہتے ہیں. کیا ہے یہ طیارہ سازش کیس؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، طیارہ سازش کیس کے اندر میرا ہاتھ نہیں ہے. یہ ایک سازش ہے جو طیارے نے کی تھی اور خام خواہ میرا الزام اس پہ لگا دیا گیا. سر لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا اس میں ہاتھ تھا، آپ خود اس میں انوالو تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جس نے بھی کہا ہے بالکل جھوٹ کہا ہے، میرا اس میں ہاتھ نہیں تھا. اب ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے، میں اس وقت زمین پر تھا. اگر میں زمین پر تھا تو میرا ہاتھ طیارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا لمبا میرا ہاتھ ہے. چلیں سر یہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کا اس میں بالکل ہاتھ نہیں تھا. آپ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات کہتا ہوں، میرا صرف اتنا ہی قصور تھا کہ میں کھانے پینے کا شوقین تھا. اسی لیے جنرل صاحب کو یہ ڈر تھا کہیں میں پورا کا پورا ملک ایک ہی نوالے میں نہ کھا جاؤں. حالانکہ میں تو خالد بٹ بڑی مشکلوں سے دوسری پلیٹ چاولوں کی ختم کرتا ہوں، میں پورا ملک کیسے کھا سکتا ہوں؟ سر 10 جون کو آپ ایک بہت اہم میٹنگ میں مری جا رہے تھے. وہاں پر بادلوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا ارادہ پراٹھے کھانے کا بنا اور آپ واپس پنڈی آئے. اس بات میں کہاں تک صداقت؟ اگر نواز شریف آلو کے پراٹھے کھانے گیا ہے تو کیا غلط ہوا ہے؟ اگر نواز شریف آلو کا پراٹھا نہیں کھائے گا تو کیا آلو کا پراٹھا نواز شریف کو کھائے گا؟ اور ویسے بھی یہ عقل کا تقاضے کی بات ہے کہ اگر میں نے وہ بھوکا پراٹھے کے پاس جاتا ہے یا پراٹھا بھوکے کے پاس آتا ہے؟ آپ مجھے ہم آواز ہو کر بتاؤ. میاں صاحب ملک سے آپ کو اگر نکالا جا رہا تھا بقول آپ کے کہ آپ بے قصور ہیں تو آپ نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کیوں اتنے آرام سے ڈیل کر کے چلے گئے ملک سے؟ شریف ہوں نا، اس لیے میں نے پروٹیسٹ نہیں کیا. اگر میرا نام بہادر شاہ ظفر ہوتا تو میں بہادری دکھاتا، یا پھر اگر میرا نام دلیری یا شجاعت ہوتا تو آج میں حکومت کے ساتھ ملا ہوتا. ہم نے سنا ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب اتنی اسٹرینتھ ہے آپ کی کہ آپ دوبارہ آ کے دوبارہ ملک پہ رول کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالد بٹ اگر تو مان جائے تو ہم 3 ہو جائیں گے. ویسے اگر تو نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور شہباز تو ہیں. میاں صاحب یہ آپ کا شعر کسی دور میں انتخابی نشان بھی ہوتا تھا. یہ میرا شعر بھی ہے اور میرے جگر کا ٹوٹا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شعر نے میرے ساتھ فاقے بھی کاٹے ہیں، جیل میں بھی میرے ساتھ فاقے کاٹے ہیں اور سعودی عرب میں بھی میرے ساتھ فاقے کاٹے ہیں. اس نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے. خالد بٹ یہ مجھے یاد ہے پہلے اتنا تھا یہ شعر، اب بیچارہ سکڑ کے اتنا سا ہو گیا. میاں صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشن کس طرح کے ہونے چاہیے؟ کیا ہم اس وقت صحیح ٹریک پہ ہیں؟ ہندوستان کے ساتھ ریلیشنز کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر موٹر وے ہی نہیں. موٹر وے موٹر وے موٹر وے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ میاں صاحب کہ میں آپ کی تعریف کروں کہ موٹر وے آپ نے بنائی ہے؟ وہ سر چھوڑیں، موٹر وے تو مزدوروں نے بنائی ہے، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے. اور اگر آپ کو میری بات بھی یقین نہیں تو میں بھی شیخ صاحب سے آپ کی بات کراتا ہوں، آپ کو یقین دلا دیں گے. وہ شیخ صاحب السلام علیکم. 10 کا 30 10 کا 30 30 کا 10 30 کا 10 جلدی بول جلدی بول 10 کا 30 30 کا 10 شیخ 30 کا صاحب 10. یہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اس وقت ریلوے اسٹیشن پہ ہوں اور ٹکٹیں بلیک کر رہا ہوں. بتا اگر کوپا شوپا بک کرانا ہے ٹرین کا تو میں بول. شیخ صاحب ہمارے درمیان ابھی میاں صاحب بیٹھے ہیں اور اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ موٹر وے میاں صاحب نے بنائی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بات پہ؟ جتنی میری سیاسی بصیرت ہے خالد بٹ، میں آپ کو بتا دوں میں اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں، بلکہ پوری قوم اس چیز کی چشمدید گواہ ہے کہ موٹر وے جنرل صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. میاں صاحب تو ایویں ہی خود وہ جو ہے نا من گڑت کہانیاں بنا رہے ہیں. میں آپ کی بات کا کسی قیمت پہ اعتبار نہیں کر سکتا ہوں. یہ تو کل تک میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے کس طریقے سے چھوڑ دیا، میں ان کی بات کا اعتبار کر سکتا ہوں؟ میاں صاحب آپ مجھ پہ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں. سارا ملک جانتا ہے میں اور جنرل صاحب بچپن سے میں جنرل صاحب کے ساتھ ہوں، ہم اکٹھے فٹ بال کھیلتے رہے ہیں. آپ ہم پر اس قسم کی بات کریں گے تو بہت بڑا ایشو بن جائے گا. اور اللہ اللہ آئے آئے تو بستغفار، یہ سفید جھوٹ بول رہا ہے خالد بٹ. تو میری بات
ابھی میری بہن محترمہ بینظیر بھٹو سے میری بات کراؤ, ابھی دودھ کا دودھ میاں پانی صاحب کا آپ کا کہنا ہے کہ محترمہ آپ کی بات کی تائید کریں گے؟ جی ہاں, محترمہ آپ کو بتائیں گی موٹر وے کس نے بنائی, سارا پاکستان جانتا ہے موٹر وے میں نے بنائی ہے. میاں صاحب ٹھنڈے ہو, ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی بی بی, السلام علیکم بی بی. وعلیکم السلام. سوری بی بی, میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, اس وقت نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. خیر ڈسٹربنس کی تو کوئی بات نہیں بیڑو, البتہ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے, میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آصف صاحب کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں, مگر آپ آصف کو کیسے جانے ہیں؟ وہ آپ نے ذکر کیا تھا ایک بی بی اس وقت یہاں بات چل رہی ہے کہ موٹر وے جو ہے یہ میاں صاحب نے بنائی ہے, آپ اس بات سے اتفاق کریں گی؟ اللہ, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, حاکم صاحب خود آصف کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا آصف تم بناؤ یہ موٹر وے, اس لیے موٹر وے آصف نے بنایا ہے. اللہ اللہ توبہ استغفار, سفید جھوٹ, یہ سارے کے سارے سفید جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یاد ہے میں نے موٹر وے اپنے ہاتھوں سے خود بنائی ہے, میں باہر کیا چلا گیا, آپ لوگ سارے کے سارے پیچھے سے شیر ہو گئے. میاں صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, آپ تو برا مان گئے, آپ ماحول کو تھوڑا چل کرتے ہیں. میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ گانا کیا ہے, کون سا ایسا گانا جو آپ کو بہت زیادہ پسند؟ اچھا, میں نے موٹر وے نہیں بنائی نا, میرا فیوریٹ سانگ سن. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے. میاں صاحب, میاں صاحب ہیلو. میاں موٹر وے نہیں بنائی نا, موٹر وے نہیں بنائی. اب تو دیکھ میں کتنے گندے گندے گانے سناتا ہوں. اپن بولا تو میری لیلا وہ بولی میاں میں صاحب, نے موٹر وے نہیں بنائی نا, میں نے موٹر وے نہیں بنائی. پوری دنیا میں یہ لائیو جا اب تو میرا گانا سنو, پاپی 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 چولو چولو توابے میلے مو. میاں صاحب اچھا, میاں صاحب آپ سے سوری کرتا ہوں, آپ نے بنائی ہے. میاں صاحب آپ نے بنائی ہے موٹر وے, میں خود سب کو جا جا کے گھروں میں یقین دلاؤں گا, آپ نے بنائی ہے موٹر وے. میں جانتا ہوں آپ کتنا بتائیں گے. سر آپ کا موڈ اچھا کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ آپ اگر پولیٹیشین نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر میں پولیٹیشین نہ ہوتا تو میں ایک میوزیشین ہوتا, اور اگر میں میوزیشین ہوتا تو میں پاکستانی فلم انڈسٹری کو انڈین فلم انڈسٹری کے برابر لے آتا. سر وہ کیسے لے آتے ہیں آپ, وہ اس طرح کیا تجربہ تھا؟ مثلاً جس طرح یہ انڈیا والوں نے گانا بنایا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, تو میں بناتا الف بے پے تے سے جیم چے ہے دال ڈال دال ریڈ. آپ سر یقیناً بہت کریٹو آدمی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہ کال آ رہی ہے سر کسی کی پاکستان سے. جی کون بات کر رہے ہیں آپ؟ رات کے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ نذیر کیٹرنگ والے کی دکان یہی ہے؟ یہ کون بدتمیز ہیں؟ طارق عزیز ہیں. طارق عزیز ڈلوم گھر والے؟ نہیں, اتوار بازار والے. سر اگر آپ کی کال ملی گئی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کا کیا کہنا, ان سے زیادہ بڑا شریف تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ان کے جانے کے بعد پولیس والوں نے میرے اوپر بوری ڈال کر مجھے اتنا مارا. سر آپ کو؟ تو اور کیا تجھے, مجھے اتنا مارا, مار مار کے میرے منہ سے آج بھی پرانے چاول اور باسی دال کی بو آتی ہے. اتنی مار پڑی. پرانے باسی چاول ان کے منہ سے نکلتے رہے, پولیس والوں نے بوری میں ان کو باندھا. بہت اچھا کیا پولیس والوں. طارق عزیز صاحب شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہوا. سر کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کے بڑے امپورٹنٹ ایک اور میں رکن تھے جانتا آپ کی ہوں پارٹی کتنے کے. امپورٹنٹ ہے وہ. ابھی کیا کہہ رہے تھے, آپ نے سنا نہیں؟ اب آئی ایم سوری, آپ پالیٹکس میں رہ گئے ہیں سر. چلیں خیر, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی. ایک بار مجھے وزیر اعظم بننے دے, پھر میں نکالتا ہوں تیرے یہ دن اور رات. خیر سر یہ بتائیں کہ آپ کو یو کے کا ویزا کس طرح ملا, کیا سوال جواب ہوئے ایمبیسی میں آپ کے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مشکل سے مجھے برطانیہ حکومت نے اسٹوڈنٹ ویزا دیا 6 مہینے کا. سر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے گئے تھے؟ جی ہاں, اور کنسلٹنٹ نے مجھے 5000 کا, اس نمک حرام نے مجھے ٹانکا مارا ہے. سر یہ بتائیں کہ ایمبیسی والوں نے کیا سوال جواب کیا آپ سے جب آپ یو کے جا رہے تھے؟ پتہ نہیں ان کو بھی کیا کسی سانپ نے کاٹا ہوا تھا. مجھے کہتے ہیں اب ہیر اچھی تھی یا رانجھا. سر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا دفے کرو رانجھے کو, ہیر اچھی تھی. میاں صاحب آپ کے خیال میں انسان کو کیسا ہونا اور چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ کہتا ہوں, انسان جیسا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس وہ شکتی کپور کی طرح نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب کیا ایسی شکتی کپور میں آپ کو بری بات لگی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ شکتی کپور ایک بہت ہی کریکٹر لیس قسم کا انسان ہے. وہ کہتا ہے میں جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی لال کپڑوں میں دیکھتا ہوں تو میرے اندر 100 کالے کتے ایک ساتھ بھونکتے ہیں. ہم آواز ہو کے بولتا ہے. اچھا سر میاں صاحب یہ بتائیں کہ WTC کے بعد پوری دنیا کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں آپ کے خیال میں؟ کچھ تبدیلی آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا میرا سیاسی فہم و فراست ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکی ایک بار پھر دوبارہ بنا رہے ہیں, اور اس کے گرد اب کی بار میرا خیال ہے وہ جنگلہ بھی لگائیں گے. لیکن پھر میں سوچتا ہوں اگر انہوں نے جنگلہ لگا دیا
تو اسامہ تو پھر حملہ ہی نہیں کرے گا, وہ جہاز ہی نہیں ٹکرائے گا ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے. میاں صاحب ایک آپ سے سوال کروں گا, لیکن پلیز آپ اپنی ذاتی رائے اس میں رکھیے گا اور اس کو سیاست کو بیچ میں نہیں لائیے گا. جنرل صاحب کی کون سی اچھی عادت ہے اور کون سی بری عادت ہے, آنیسٹلی بتائیے گا کہ کیا چیز آپ کو پسند ہے اور کیا ناپسند ہے آپ کو. جنرل صاحب کی اچھی عادت یہ ہے کہ وہ سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں, اور جو انسان سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہے اس کے خراب ہو جاتے ہیں. پینے دیں ان کو, پینے دیں, بتانا نہیں ان کو. اور جو بات مجھے ان کی بری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مذاق کو مذاق نہیں سمجھتے. مجھے یاد ہے میں نے اپنے ایک دوست کو فون پہ ویسے ہی مذاق کیا تھا کہ طیارے کو اٹھا کے لے جاؤ, دائیں بائیں ویسے گھوم پھر کے آ جاؤ, لیکن جنرل صاحب مذاق سمجھے ہی نہیں, وہ سیریس ہو گئے. اور یہ مجھے ان سے گلہ ہے کہ وہ مذاق کو سیریس لے جاتے ہیں. جی ہاں, اور مجھے کہہ رہے تھے جب میں نے انہیں جیل میں کہا کہ میں نے تو آپ سے مذاق کیا تھا, تو کہنے لگے میرا آپ کا کون سا مذاق تھا. میاں صاحب آپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ آپ کی حکومت میں اسٹیل ملز کو بڑا نقصان ہوا اور وہ بالکل ٹھیک طرح سے نہیں چل سکی. میں جس وقت یہاں سے ملک سے باہر گیا ہوں, میرے جاتے ساتھ عارف لوہار اور اس کے ساتھیوں نے سارا کا سارا اسٹیل ملز کا لوہا چوری کر لیا, اور اب وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے پھر رہے ہیں کہ پانی کے کباب کیسے بنائے جاتے ہیں. بتاؤ ان کو کیسے بنائے جاتے ہیں. میاں صاحب ایک کال لیتے ہیں مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شہزاد حسین صاحب کی. سر السلام علیکم. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ میاں صاحب بیٹھے ہیں, کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ میاں صاحب فوت نہیں ہو گئے؟ چودھری صاحب میاں صاحب ماشاءاللہ اور جوان ہو گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں مطلب آپ ٹی وی تے سنیا سی میاں صاحب فوت ہو گیا, مطلب میں اور سر جی وہ عزیز میاں تھے, یہ میاں نواز شریف بیٹھے ہمارے ساتھ. بیٹھے دن مطلب بہن دیو پھر انہوں تے میاں صاحب کو چائے شاہ پی کے جائے. سر آپ مطلب ہمیشہ سے کچھ ایسا کہتے ہیں جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. خیر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. میاں صاحب آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی ملک سے باہر جانے میں کیا ڈیل تھی, اس گیم کے پیچھے کیا ڈیل تھی جس کی وجہ سے آپ ملک بدر کیے گئے؟ خالد بھٹ, ڈیل یہ تھی کہ وہ ہمیں, اگر ہم یہ والا کارڈ اپنے پاس رکھیں گے تو وہ ہمیں 2 برگر 1 پیزا ہمیں فری میں ملے گا, جبکہ ہمیں پیسے ڈسکاؤنٹڈ پے کرنے پڑیں گے. سر یہ ہماری ڈیل تھی. میاں صاحب خیر اتنا لمبا ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے, اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور وہ بات اب تک وہاں کی وہیں ہے کہ موٹر وے سر آپ نے نہیں بنائی, اس کو میں نہیں مانوں گا. موٹر وے کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں. آصف نے اس سے بنائی بہتر ہے خودکشی کرنا. کیا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ حافظ.